بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اب جناب کے سامنے تیسری قسط صلیبی جنگوں کی تاریخ کی چیپٹر کا عنوان ہے اسلام۔ اسلام کے معنی و مفہوم۔ جب میناروں سے مؤذن کی صدا بلند ہوتی ہے تو لاکھوں انسان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور وضو کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اسلام کے معنی ہے تسلیم و اطاعت۔ یہی وہ مذہب تھا جس نے خود سر قبائل کو متحد کر کے امت مسلمہ بنا دیا تھا۔ عیسائی نے مسلم کہتے ہیں، یعنی اطاعت کرنے والے، اور اسلام نے صحرا نشینوں کی تمناؤں کی پرورش بھی کی اور ان کے شب و روز کو ایک ضابطۂ حیات کا پابند بھی کر دیا۔ اسلام نے ان کے ہاتھوں میں تلوار دی اور کفار کے خلاف انہیں جہاد کا حکم دیا۔ اسلام نے انہیں ایک عالمگیر اخوت میں منسلک کر دیا جو انہیں باقی اقوام سے ممتاز کرتی تھی۔ مسلمانوں کا غیر متزلزل یقین۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں ذوق صحرا نوردی باقی رہا۔ وہ خدا کی وسیع زمین کی سیر کیوں نہ کرتے جبکہ ساری کائنات جنت نظارہ در آغوش تھی۔ اسلام نے مسلمانوں پر حج اور مہمان نوازی فرض کر کے اس ذوق کی پرورش کی تھی۔ اسلامی معاشرت کے دائرے میں مسلمان کے لیے ضروری نہ تھا کہ وہ اپنے میزبان کو کوئی تحفہ پیش کرے، بلکہ یہ آداب میزبانی میں داخل تھا کہ خاطرداری کے علاوہ مہمان کی خدمت میں تحائف بھی پیش کیے جائیں۔ ساری املاک اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں اور انسان محض ان کا متولی تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ہر امر مشیت کی طرف سے مقدر ہے۔ موت کا وقت معین ہے۔ یہ تقدیر پرستی کئی دکھوں کا سہارا تھی۔ اگر کسی بوسیدہ مکان کی چھت بیٹھ جانے سے کوئی مر جاتا تو لوگ کہتے کہ تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ وہ چھت دوبارہ پختہ نہ بنائی جاتی۔ جب وبا پھیل جاتی اور شہر کے دروازے سے روزانہ سینکڑوں جنازے نکلتے تو پسماندگان اپنے مرحوم عزیزوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے اور پھر واپس آ کر خاموشی سے نوشتہ تقدیر کے منتظر رہتے۔ بادیہ نشینوں کا سخت ضابطہ اخلاق۔ ان بادیہ نشینوں کا ضابطہ اخلاق اتنا ہی سخت تھا جتنے عیسائیوں کے قوانین۔ اجنبی کو مار گرانے اور ان کا گھوڑا اور مال ہتھیار لینے والا بدو اس آدمی کو سلامتی کا ضامن ہوتا جو اس کے دسترخوان میں شریک ہو کر اس کا نمک کھا لیتا۔ وہ خون خوار بدو جن کا مشغلہ قتل و غارت گری تھا، اپنے مخالف قبیلے کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے جو کسی بزرگ کے قول پر بطور امانت پڑا رہتا۔ جھوٹ ان کی گھٹی میں پڑا تھا مگر وہ اپنے قول کے پکے تھے۔ وہ عزت کے بغیر دولت کو حقیر سمجھتے تھے۔ اسلامی برادری کا ناقابل تسخیر جذبہ۔ یہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور اسلام نے ان کی کایا پلٹ دی تھی، اسلامی برادری میں حریت و آزادی کا ناقابل تسخیر جذبہ تھا۔ پہلے قبائل پر مختلف شیوخ کی حکومت ہوتی تھی، لیکن اب وہ مطلق العنان سلاطین کے زیر نگین تھے۔ سلطان اپنے اعمال کے لیے خداوند تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اگر اس کے اعمال و افعال ناپسندیدہ ہوتے
تو اس کے امیر اور وزیر مسلسل پند و نسائے سے اس کا جینا محال کر دیتے۔ اگر کسی حکمران کے اعمال معیار قرآنی پر پورا نہ اترتے تو کوئی نیک سیرت بزرگ قاضی بادشاہ کو سیدھے رستے پر ڈال دیتا۔ اگر کبھی کوئی بادشاہ لوگوں کے املاک اور اموال پر تصرف کر لیتا تو مظلوم بادشاہ کے دربار میں سائل بن کر حاضر ہوتے۔ اکثر بادشاہ مرنے والوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے، لیکن اگر وہ بیواؤں اور یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری نہ لیتے تو چاروں طرف سے ان پر انگلیاں اٹھنے لگتیں۔ ہمعصر یورپ کے جاگیرداروں کی طرح وہ بھی اپنے ماتحتوں کو جائیداد اور جاگیریں بخشتے اور فصلوں کی بوائی کے بعد ان سے فوجی خدمت کے طلبگار ہوتے۔ جنگی خدمات کے علاوہ جاگیر اپنے حاکم کی خدمت میں زرع، نقد، گھوڑے، اسلحہ اور غلام پیش کرتے۔ میدان جنگ میں حاصل کیا ہوا مال غنیمت بادشاہ اور امیروں کے درمیان تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ فوجیوں کی بھرتی کا طریقہ کار۔ جاگیرداروں کے ذریعے بھرتی کی ہوئی ہنگامی فوجوں کے علاوہ بعض بڑے بڑے بادشاہ مستقل فوج بھی رکھتے تھے اور ان فوجوں میں آزاد پیشہ اور جنگجو بھرتی ہو جاتے اور بادشاہ سے اپنا نان نفقہ حاصل کرتے۔ غلام خریداری، انہیں اسلحہ برداری اور جنگ آزمائی کی تربیت دی جاتی تھی۔ یہ سپاہی مملوک کہلاتے اور بالعموم ترک ہوتے تھے۔ چونکہ مملوک بہترین جنگ آزما ہونے کے علاوہ وفادار اور جانثار بھی تھے، اس لیے انہیں دنیائے اسلام کے عساکر میں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ بالعموم شاہی محافظ دستے ان پر مشتمل ہوتے۔ مملوک زادے اپنے باپوں کے مراتب و مشاہروں پر متعین کر دیے جاتے۔ زمانہ حاضر کے قازقوں کی طرح انہیں کسی کام سے عار نہیں تھا۔ وہ گھوڑے سدھاتے، پل بناتے اور شاہین بازی اور قاصد و کبوتروں کی تربیت کرنے میں بھی بڑے ماہر تھے اور شکار کے بڑے دلدادا۔ وہ بڑے شوق سے اپنے آقاؤں کے ہم رکاب شکار میں حصہ لیتے تھے۔ اس دور میں ایشیا کے اس حصے پر یعنی فارس کے پہاڑوں سے لے کر افریقہ کے صحرائے اعظم تک بیشتر اتابیگ بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ اتابیگ کے لفظی معنی سپہ سالاروں کا باپ ہیں۔ یہ وہ بہادر ترک جنگ آزما تھے جنہوں نے پہلے عرب آقاؤں کی ملازمت اختیار کی اور بعد میں اس کی مسند اقتدار پر متمکن ہو بیٹھے، اور سلطان محمود مملوک زادہ تھا۔ اسلامی برادری میں غلام کی قدر و اہمیت۔ مسلمان غلاموں کے لیے غلامی کچھ باعث ننگ نہ تھی، اگرچہ انہیں کھلے بازار میں فروخت کیا جاتا تھا اور ان کی خوشی کا انحصار آقا کی مرضی پر ہوتا تھا، لیکن پھر بھی غلام کا درجہ اسلامی برادری میں عزت مند تھا۔ غلام کی نگہداشت اور غور و پرداخت مالک کا فرض منصبی سمجھا جاتا تھا، اور بعض آقا تو اپنے ہوشیار مملوک غلاموں کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے اور ایک دوسرے کے برابر تھے۔ حج کے موقع پر مختلف نسلوں کے لوگ دوش بدوش نظر آتے تھے۔ شمالی علاقوں کے رہنے والے چھریرے بدن کے طویل القامت ترکمان پوستینوں میں ملبوس اپنی لمبی لطیفانوں کو نیاموں میں دبائے کبھی اپنے کرد آقاؤں کبھی اپنے دشمنوں کے شانہ بشانہ خاموشی سے گھوڑے پر سوار نظر آتے۔ مصر کے سیاہ فام حبشی غلام بڑکدار قرمزی کپڑے پہنے قداور سانڈنیوں پر کسے ہوئے محملوں کے پردوں میں سفر کرنے والی شہزادیوں اور امیرزادیوں کے جلووں میں بھاگتے دکھائی دیتے۔ کہیں عالم اور قاضی اپنے گدھوں پر ایک طرف ٹانگیں لٹکائے فضائل حج پر وعظ کرتے نظر آتے۔ مرید ان کے سروں پر چھتریوں کا سایہ کیے کھڑے رہتے
اور ہزاروں برہنہ پاظاہر ان کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ کہیں اکھڑ جنگجو اپنے کندھوں سے ڈھالیں لٹکائے گرد و غبار کے بادلوں میں سے دھاری دار خلعتوں میں ملبوس سوداگروں کے قافلوں کو گھورتے، سوداگروں کے کمر بندوں سے وزنی ہمیانیاں اور بٹوے لٹک رہے ہوتے، لیکن وہ ان غارت گروں کی دست رس سے محفوظ رہتے اور کہیں مکھیاں بھنکتے گداگر بے جھجک اپنے کشکول زائروں کی طرف بڑھا دیتے۔ حج نجات اخروی کا سبب۔ تنومند نقاب پوش عورتیں غربت و افلاس کے باوجود نہایت تمکنت اور غرور سے خچروں کی لگامیں کھینچتی ہوئی چلتیں، جن پر ان کے بوڑھے آقا اپنی عاقبت سنوارنے کی غرض سے آخری سفر حج کے لیے سوار ہوتے۔ رات کے وقت سب لوگ طعام و قیام کے لیے سرائے میں اکٹھے ہو جاتے اور درویشوں کی حرکات سے محفوظ ہوتے، جو مدھم سروں میں گاتے ہوئے ڈھولک کی تھاپ پر آہستہ آہستہ گردش کرتے تھے۔ کئی سر منڈے فقیر گھوڑوں اور اونٹوں کے گوبر کے پاس بیٹھے صبر و سکون سے بچی کھچی خوراک کے منتظر رہتے، اور یہ سب لوگ آزاد منش اور بادیہ پیما تھے۔ ان کے لیے حج کی راہ دراصل نجات کی راہ تھی۔ بیت المقدس کی مذہبی روایات اور مسیحی فاتحین۔ اگرچہ مسیحی فاتحین نے بیت المقدس کی راہ مسدود کر دی تھی اور وہ اس مقدس شہر کی زیارت سے قاصر تھے، تاہم بیت المقدس کی قدیم مذہبی روایات سے وہ بخوبی واقف تھے، اور ان کا خیال تھا کہ سنسان راتوں میں مردود انسانوں کی روحیں درد و الم سے وادی مجرمین میں پکارتی ہیں، جو سنہرے دروازے کے نیچے واقع ہے، اور ان کا اعتقاد تھا کہ حرم کی بلند زرین عمارت روز حشر کی منتظر ہے، جب مومنوں کی روحیں غار ارواح میں جو صغری افلاک کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مسعود کے نیچے واقع ہے، اکٹھی کی جائیں گی، اور ان کا خیال تھا کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت برپا ہوگی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے تخت کے دونوں طرف تشریف فرما ہوں گے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عدالت سلیمانی کی زنجیریں کن محرابوں سے لٹکی ہوئی ہوں گی۔ چنانچہ انہوں نے مسیحیوں کی آمد سے بہت پہلے تخت سلیمانی پر ایک گنبد تعمیر کر رکھا تھا۔ اہل بادیہ کی پرانی رسوم سے عقیدت۔ اہل بادیہ پرانی رسوم پر جان چھڑکتے تھے، وہ بچوں کی طرح متلون مزاج تھے، نہایت زود اعتقاد اور جذباتی۔ اگر انہیں کوئی دھن سما جاتی تو اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے، اور وہ آسانی سے ہر اولو العزم قائد کے پیچھے لگ جاتے، لیکن ان کو گمراہی سے باز رکھنا اور مجتمع کرنا حقیقت میں کسی ایسے صحیح مسلمان رہنما کا کام تھا جو صوفی بھی ہو اور مجاہد بھی۔ اہل عرب کا والہانہ جذبہ۔ وہ ہر وقت مذہبی جھگڑوں میں پھنسے اور فروعات کی بحث میں الجھے رہتے، اور اس کے باوجود وہ اپنے مذہب کی تحقیر برداشت نہ کر سکتے تھے، اور جو کوئی اسلام کی تحقیر یا استہزاء کا مجرم ہوتا، وہ اس کے پرخچے اڑانے سے دریغ نہ کرتے۔ اس وقت مسلمانوں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو یکجا کرنے کا واحد ذریعہ تبلیغ جہاد تھا، کیونکہ جوں ہی نعرہ جہاد بلند ہوتا، سارے مسلمان ذوق شہادت سے سرشار ایک علم کے نیچے جمع ہو جاتے، اور اسلام ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا۔ عماد الدین زنگی کی قیادت۔ اس وقت تک صلیبی غاصبوں کے خلاف جہاد کی رہنمائی کرنے والا کوئی حوصلہ مند قائد نصیب نہ ہوا تھا، اور وہ عماد الدین زنگی آتابک موصل کے گرد جمع ہوئے، اور اس نے الروحہ
عیسائیوں سے چھین لیا۔ الروحہ کی فتح دوسری صلیبی جنگ کا باعث بنی اور اہل یورپ پھر سرزمین فلسطین پر چڑھ دوڑے۔ عماد الدین کو پوری کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ اس وقت مسلمانوں کو خلیفہ بغداد کی بے حسی پر سخت غصہ آیا، جو اپنے محل میں محو آرام تھا، اور انہوں نے خلیفہ کے منبر کو گھیر کر اپنی نفرت و حقارت کا اظہار کیا، لیکن پھر بھی جس قائد کی تلاش تھی وہ نہ مل سکا۔ سلطان کا اعلان جہاد۔ اب 1169 میں سلطان نور الدین زنگی نے اعلان جہاد کیا، لیکن نور الدین ایک بوڑھا اور پاک باز حکمران تھا۔ اس میں صلیبی فاتحوں کو فیصلہ کن شکست دینے کی قدرت نہ تھی۔ مسلمانوں کو دوسرے قائد کا انتظار تھا۔